بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے بلا امتیاز زبان، رنگ، نسل نفع پہنچانے والے ہوں، ان کے مصائب اور آلام میں، ان کی دکھ تکلیف خوشی غمی میں ان کے کام آنے والے ہوں، ان کی پریشانیوں کو ہلکا کرنے والے ہوں، موت مرگ میں ان کو دلاسا دینے والے ہوں، گمبھیر مسائل میں ان کے ساتھ معاملت کرنے والے ہوں۔ آج یہ 3 فروری ہے اور 8 فروری کو عوام الناس نے اپنے نمائندوں کو چننا ہے، اور ان نمائندوں کو چننے میں ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال وہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ یقیناً آج ووٹ کا عمل ہوگا اور ابھی سے مختلف جماعتیں نظریات کی، اعتقادات کی، سیاسی اغراض و مقاصد لیے ہوئے، بعض خدمت سے سرشار میدان عمل میں ڈور ٹو ڈور، گھر گھر، مجلس، کلیسا، گردوارہ، مسجد، امام مسجد اور یا اہل تشیع کی عبادت گاہیں، ہندوؤں کی، پارسیوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی مجالس میں حاضری دے کر ہر ایک کو ان کے دل لبھاتے ہیں اور ان سے وعدے، قسمیں، قول و قرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ عوام الناس کو اس موقع پر اپنے نمائندے، جس کو وہ اقتدار کی کرسی پر اپنے عمل سے بٹھانا چاہ رہے ہیں، ترجیح یا ترجیحات کیا ہوں گی؟ ایک ترجیحات تو یہ ہوتی ہیں جو ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے نوکری کا مسئلہ حل ہو، گورنمنٹ کے اندر ہو، ہمیں کچھ ٹھیکیداریاں مل جائیں، ہمیں کچھ دیگر مراحتیں مل جائیں، اور یا یہ کہ میری گلی کوچا، ہماری گٹر لینے، ہماری روڈیں، ہمارا بجلی کا نظام، سیوریج کا نظام، یہ درست کرنے کے لیے وہ وعدے ان سے کرواتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہبی امتیازات اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اہل اسلام کو کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ اہل سنت والجماعت خصوصاً
پاکستان کی اکثریت ہر صوبے میں، صوبے کے ہر ضلع میں، ضلع کی ہر تحصیل میں، تحصیل کی آگے جتنے بھی دیگر تقسیمات ہیں، ٹاؤن ہیں، گلی محلے ہیں، اکثریت اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی ہے۔ لہذا سب سے بڑا ووٹ بینک بھی اہل اسلام مسلمانوں کا ہے۔ یہ تمام ہماری ترجیحات کے اندر ہیں: گلیوں کا پکا کرنا، سیوریج کا لائن کا درست کرنا، بجلی کا نظام اس کا درست کرنا، صفائی ستھرائی، ہیلتھ، یہ بھی ہمارے ان ترجیحات میں شامل ہیں۔ ہم اگر ان کا نام نہ بھی لیں تو آپ کے خورد و نوش، آپ کی تمام چیزوں میں ٹیکس کٹتا ہے، وہی ٹیکس کا پیسہ آپ کی ترقیاتی کاموں کے لیے آتا ہے، وہی آپ کے کونسلر اور اس سے اوپر اور پھر صوبائی اور پھر قومی سطح پر جتنے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی اپنے اپنی سطح کے مطابق یہ فنڈز ان کو ملتے ہیں، اور یہ مطالبہ نہ کرنے کے باوجود یہ ان کو کرنا ہوتا ہے۔ اس مطالبے کو کرنے کی عموماً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ جس چیز کی ضرورت ہے میں اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو نمائندہ ہے، ہم اپنے عمل سے جس کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا امیدوار وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی دہلیز پر، آپ کی مجلس میں، آپ کے محلے میں جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف فرما ہو اور جتنے بھی وہ وعدے کرے، لیکن آپ کی طرف سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی پارٹی کا منشور کیا ہے اور دستور کیا ہے۔ آپ اس سے منشور اور دستور طلب کریں، اور اس کے منشور کے اندر، اس کے دستور کے اندر جو شقیں ہیں، آپ ان میں دیکھیں کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، حاکم اعلیٰ ہمارا اللہ ہے، اس کا کوئی وہاں مقام ہے، تحریر میں ہے۔ نمبر 2، اس کے منشور اور دستور کے اندر رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی خانہ ہے کہ جس میں وہ اقرار کرتا ہو کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میرا اس پر ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کے بعد قیامت تک جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کسی بھی پیرائی میں کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور میں اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کی ایمان کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، اور جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوق میں چنا،
ان تمام کی اوپر ایمان کہ میں ان سب کی عزت تکریم اور ان کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن ملا، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتیں ملی، احادیث ملی، ہمارا نظام حکومت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہمارا نظام معیشت، نظام سیاست اور نظام معاشرت اور ہمارا عائلی نظام جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ان پر کامل طور پر اطمینان ہے۔ ہم انہیں اپنے جان اور مال سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ جو حضور کا پیارا ہوگا وہ ہمارا پیارا ہے، یہ اس میں دیکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ کینڈیڈیٹ آزاد ہے تو پھر اس کے ذاتی صفات پر بھی نظر دکھانی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق پورا کرنے والا ہے، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا وہ پابند ہے، اس کی محلے کی اور اس کی اپنے علاقے کی لائف وہ قابل اطمینان ہے۔ حقوق العباد کے اطلاف میں تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ حلقے والے لوگ جو بار بار آپ کے حلقے میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ کے حلقے کے اندر ان کا ترقیاتی کام کچھ بھی نہیں، زیرو ہے یا ہے تو انتہائی کم ہے۔ جہاں آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں گے وہاں آپ کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حلقے میں آنے والا وہ خود قادیانی یا قادیانی نواز یا قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے والا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے۔ اسی طرح کیا دینی امور کے اندر یہ شخص اسمبلی کے اندر جہاں ہماری مادی مسائل، معاشرتی مسائل، اس پر وہ گفتگو کرے گا تو کیا وہ ہمارے عقیدے، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، دفاع صحابہ اور دین کے وہ امور جو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، ان کے تحفظ میں وہ کیا اپنا کردار ادا کرے گا؟ اگر یہ چیزیں اطمینان بخش ہوں تو ایسے آدمی کو آپ ووٹ دیں اور ساتھ میں اس کو یہ کہہ دیں کہ اگر ان امور کے اندر آپ نے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوتاہی کی تو آپ حلف دیں کہ آپ پھر اسمبلی میں نہیں رہیں گے، آپ استعفیٰ دیں گے۔ اگر آپ کی بات نہیں چلے گی آپ استعفیٰ دیں گے، وہ مالک